القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کا اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں؟ باپ دادے ہدایت پر نہ ہوں تو ان کا اتباع اور اقتداء باعث ہلاکت ہے۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو مقتدیٰ سمجھتے رہے ہیں۔ ان کو ہزار سمجھایا جائے، حق کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لیے کہا جائے اور توحید کی دلیلیں خوب کھول کر بیان کر دی جائیں اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح کر کے بتا دی جائے، تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادوں کا دین، کفر و شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریق یعنی اس دین اور اس طریقے پر اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اس آیت شریفہ میں مشرکین کی یہی بات نقل فرمائی ہے اور پھر اس کی تردید فرمائی ہے۔ تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ ہی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں؟ باپ دادوں نے اپنی ناسمجھی سے شرک اختیار کیا، غیر اللہ کی پرستش کی، برے رسم و رواج نکالے، وہ لوگ کیسے لائق اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معلوم ہوا کہ باپ دادوں کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں، اور آگے فرمایا کہ نہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، نہ کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی، سراپا گمراہی میں تھے۔ گمراہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ ہاں، اگر باپ دادے ہدایت پر ہوں اور انہوں نے حق کی راہ بتائی ہو تو ان کا اتباع کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔